جی ویلکم بیک الحمدللہ ہماری آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کلاس ہوئی جو کہ حصہ ہے عشرہ مبشرہ کی سیریز کا. تو اب آپ لوگوں کو اگر اس کلاس کے بارے میں کوئی سوال ہو کوئی کامنٹ ہو تو پلیز اپنا ہینڈ ریس کر دیجئے تو ہم ون بائی ون سب کے سوالات لے لیں گے. انشاءاللہ اس طرح سے چیزیں پھر آگے بڑھاتے ہیں. جی اسما آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم بھائی، آج کا بہت وعلیکم انفارمیٹیو تھا. الحمدللہ. یہ کلاس بڑی انفارمیٹیو تھی. شکریہ بہت بہت. اللہ آپ کو اس کا اجر دے بے حساب. جزاک میرا اللہ. ایک سوال تھا. وہ قصاب جو کہہ رہے تھے آپ، جو جھوٹا مسلمان تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مسلمہ. مسلمہ. مسیلمہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مسلمہ مسیلمہ تھا ایکچولی. مسیلمہ اچھا نام تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے خط لکھا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو لیٹر واپس بھیجا تھا اور اس کو کذاب کہا تھا، یعنی جھوٹا. اچھا. اور وہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ یمامہ کا رہنے والا تھا. یہ جو سمجھے سعودی عرب میں آج جو ریاض کا علاقہ ہے نا، جو نجد جی کا ہاں. علاقہ ہے، وہاں پہ ایک اچھا جگہ ہے یمامہ. اس زمانے میں بہت بڑا ایریا کور ہوتا تھا. اب تو یمامہ چھوٹا سا ہے لیکن آج بھی شہر ہے یمامہ. اچھا. تو پھر وہاں بعد میں اس وہ نے کنورٹ ہو گیا نہیں نہیں اس کو تو مسلمان. قتل کر دیا تھا نا. نہیں 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 اس اچھا کو تو مار دیا. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے. تو وہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی نا، جس کے اندر ہاں ہاں. تقریباً 32,000 سلمہ کذاب، سوچیں اتنے لوگ پیدا ہو گئے تھے اس کو نبی ماننے والے. سبحان اچھا. اللہ. اور اگر حضرت ابوبکر صدیق ٹائم پہ ایکشن نہیں لیتے تو سوچیں ہاں. وہاں پہ کیا حالات ہوتے. اچھا اچھا. جی جی. جی شکریہ بھائی. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فائدہ. جی آج کا جو ٹاپک تھا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نے پورا ڈیٹیل سے بتایا. میں آئی واز ویٹنگ فار اٹ. تو اب آپ ایوری سنڈے جو ہے آپ نے جو یہ 10 صحابہ کہے ہیں، تو ان کا الگ الگ کریں گے کیسے ہے؟ میرے ذہن میں ابھی تک یہ ہے کہ جو خلفۂ راشدین تھے، 4 صحابہ، تو جی ان جی کو میں کوشش کروں گا کیونکہ ان کا اتنا مٹیریل ہے اور ہم لوگوں جی کے جی لیے سب سے بڑی مثالیں انہی کی ہیں. تو میں ابھی تک ذہن میں یہی ہے کہ اسی طرح سے 4 خلفۂ راشدین کا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک ایک کریں گے، اور اس کے بعد پھر کمبائن کر دیں گے. پھر باقی جو 6 صحابہ ہیں ان کو کریں گے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے جو صحابہ کی، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت دوسرے وہ بہت مشہور ہیں جن کے جو حضرت راوی ہیں، معاذ. حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت جی بہت سے ہیں، حضرت سعد بن جی ابی وقاص ہیں، سب لوگ. ان سب کے اوپر پھر ہم جتنا مٹیریل ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے اور آپ سب سے جی شیئر کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. بہت انفارمیٹیو ٹاپک تھا، اور آپ کی ایفرٹ اور ہارڈ ورک اللہ اس کا اجر دے آپ کو. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ سب بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے صحابہ کرام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق دے. آج کا جو آمین. پرابلم ہے اس دنیا کا، جو دنیا نہ جانے کہاں جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے رول ماڈل صحابہ کے بجائے ہم نے بہت سے دوسرے بنا لیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی اس سے تھوڑا سا ہم سب کو ریمائنڈر ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ فائدہ. جی اور کوئی کوشچن؟ جی فرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں فرقان. یہ 2 کوشچن ہے. ایک تو میرے جو لفظ صحابی ہے، اور آپ نے ہاں جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ دیکھنے والا صحابی ہے، تو مجھے تھوڑا سا کنفیوژن اس بات پہ ہوتا ہے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں کمپینین. رائٹ. تو کمپینین تو یہ نہیں ہوتا جس نے ایک دفعہ دیکھا وہ کمپینین کو. صحابی صحبت سے یا صحابی سے نہیں نکلا کہ جس نے کچھ آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو، کچھ ٹریننگ لی ہو. گڈ کوشچن. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ عربی زبان کے ٹرانسلیشن میں کبھی بھی وہ بات نہیں آ سکتی جو کہ عربی زبان
کا اپنا ایک ٹرم ہے، ٹرمینالوجی ہے، اور یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کو اردو میں تو پھر بھی آپ کلوز کر لیتے ہیں، لیکن اردو میں بھی 100% اس کا نہیں ہوتا. اسی طرح سے انگلش میں صحابہ کا ٹرانسلیشن کمپینین ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے سب لوگ کمپینین کرتے ہیں. لیکن صحابہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ صحابی کے لیول پہ وہ شخص پہنچ جاتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. اگر ایک دفعہ دیکھ بھی لیا تو وہ صحابی ہو گیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت پہ ہی ہوا ہو. اور پھر صحابہ کی اسی وجہ سے لیولز ہیں، جنہوں نے وقت گزارا ان کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ وقت گزارا، وہ زیادہ بڑے صحابی ہیں. جنہوں نے ان کی زیادہ تر جنگوں میں ساتھ دیا، تو وہ سارے تو پھر لیولز ہو گئے صحابہ کے. لیکن صحابی کی ڈیفینیشن یہی ہے. ٹھیک. چلیے جزاک اللہ خیر. اچھا لاسٹ سوال میرا تھا کہ سوال جو خیر نہیں تھا، میرا ایک سجیشن تھی کہ جو آپ نے سلائیڈز بنائی ہیں کچھ بڑے پوائنٹس بڑے کریٹیکل ہیں، جو ہم اگر کسی کو ریفرنس دینا چاہیں تو ہمارے لیے جو سورس آف ٹروتھ ہے وہ یہ سلائیڈس کے، اگر آپ کچھ ریفرنس ڈال دیں، چاہے اس سلائیڈس کے ایٹ دا اینڈ یا پھر پورے اس پی ڈی ایف کے اندر، یا جو بھی آپ نے پاور پوائنٹ بنائی ہے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا ہو جائے کہ کوئی پوچھ لے ہم سے تو ہم بیسیکلی اس کو ریفر کر سکیں. ضرور ضرور، میں نے اس پہ کئی دفعہ سوچا. اصل میں جو ہے ریفرنس، اگر آپ ریفرنسز میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یعنی کہ اگر میں ایک ریفرنس دوں گا تو پھر اس کے کوئی اختلافی ریفرنس بھی آ جائے گا. تو میں کسی بھی اختلاف میں پڑھنے کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تم مجھے اسپیسیفک بتاؤ کس چیز کا تمہیں ریفرنس چاہیے، جس بیسس پہ میں نے یہاں پہ انفارمیشن یوز کی ہے، تو میں انشاءاللہ بلکہ پورے گروپ میں ڈال دوں گا. لیکن اگر میں ہر واقعے کا، ہر چیز کا ریفرنس دوں گا نا، تو پھر ایک تمہیں شاید اندازہ ہو، پھر ایک بہت جی لمبی جی بحث کلاس کے بعد ایک لمبی بحث چھیڑے گی. کوئی کہے گا نہیں میں نے تو یہ سنا ہے، نہیں میں نے یہ سنا ہے، اچھا یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ things like that. تو میرا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو موسٹ اوتھینٹک مجھے لگتی ہے وہ میں شیئر کروں گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اختلاف ہے، بالکل دل کھول جی. کے وہ مجھے بتائیے، میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا اگر میں غلط ہوں، اور یہ کہ جو میں نے جہاں سے ریفرنس لیا ہے وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ. تو تم مجھے بتا دو کس جگہ کا ریفرنس چاہیے، کس واقعے کا، میں انشاءاللہ جو میں نے یوز کیا وہ تمہیں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ جو بلٹ پوائنٹس ہیں نا آپ کے سلائیڈز میں، ان ہاں کو میں لسٹ دے دوں گا، تو پھر آپ مجھے بتا ضرور دیجیے گا، ضرور، شاید میرے پاس کچھ آگے پیچھے ہو جائے پلیز پلیز. انشاءاللہ. اور یہ میرے سیکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے میرا ریفرنس جو ہے وہ اتنا کریڈیبل نہ ہو جتنا تمہارا ریفرنس کریڈیبل ہے. تو یہ ہم سب، یہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے اس کلاس میں. اس میں کوئی نہ میں عالم ہوں، نہ میں فاضل ہوں، نہ میں کوئی کچھ ہوں. تو میں تو ایک عام سا طالب علم ہوں. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو سیکھیں گے. جو چیز ہمیں زیادہ اوتھینٹک لگے گی اس پہ ہم سب ایگری کریں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ. بہت بہت ٹھیک. شکریہ، جزاک جزاک اللہ خیر. اللہ خیر. جزاک اللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر انجم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ڈسکرائب کیا. آف کورس آپ نے بتا دیا کہ بھئی اتنی ایکسٹینسو اسٹڈی ہے. اگر ایک صحابی کو بھی ہم لیتے ہیں، عام سے صحابی کو بھی، تب بھی جو ہے ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ بھئی جو صحابی تھے ان کی زندگی ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، کیونکہ ہم ان کو جب تک ریسپیکٹ نہیں دیں گے، ان کی زندگی پڑھیں گے نہیں، اور پھر جو ہے مقصد اپنا حیات نہیں لکھیں گے، تو ہمارے پاس وہی ایک آئیڈیل ہوگا. لیکن ہم بالکل. اپنی زندگی سے ان کو نکال دیں گے. اگر نکال دیں گے نہیں تو ان کو ایک بہت بڑا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ پروفٹ کے جو صحابی تھے، ساتھی تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوز کیے، نہ کسی انسان نے چوز نہیں کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج جو ہے زندگی کے اندر جو ہے پروفٹ کے ساتھ لگا دیا، تاکہ جو دین کا کام اسی طریقے سے ہو. بالکل. اس میں جو نیگیٹو بھی آئی ہیں تو ہمارے سبق کے لیے آئی ہے کہ بھی ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے امپروو کریں. کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ایرر آتا ہے، اگر وہ 100% بالکل ساری چیزیں اسموتھلی ہوتی جاتی ہے تو ہم کوئی چیز سبق نہیں سیکھتے. انسٹیڈ آف ہم صرف نیگیٹو کو دیکھ کے اور اپنی ان کی پرسنالٹی کو نیگیٹو انداز سے سوچیں، تو ہم یہ بتایا کہ بھی ان کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز ہوئی تو ان کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے سبق حاصل کیا اور ہم اپنی زندگی کو کریکٹ کریں. تو بس یہ ہے کہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم کو بس کنکلوژن بھی جیسا آپ نے ایک بتایا تو ہے آپ نے، لیکن ساتھ ساتھ صحابیوں سے کہ بھی اس صحابی کی زندگی سے جو ہے
ہم نے کیسے سبق حاصل کیا اور ہم اپنی زندگی کو کیسے امپروو کر رہے ہیں. ہمارا جو تعلق جو ہے اللہ سے، رسول سے، اور رسول سے جو ہے ان کے شاگرد جو ہمارے لیے ٹیچر تھے، ان کی زندگی کو کیسے اپنائے اور ان سے کیسے سبق حاصل کیا اور کس طرح سے ہے. کیونکہ ہمارے اور میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ بھی انہوں نے جو ہے ایک حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیکھو تو اتنا بڑا درجہ ہے، انہیں اتنے بڑے کارنامے کیے، بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا، سلیوز کو آزاد کیا، اور پھر ہر دفعہ اس کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے، تو بے پناہ اونچے درجے ہیں. تو ان کی بے پناہ عزت کرتے ہوئے ان کے ہر ایکشن کو پڑھیں، اور ہر ایکشن کو جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے حساب سے چلے، اور وہ سنت ہماری زندگی میں کس طرح سے آ جائے. تو ہمارا وہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ایکسپلینیشن کر دیجئے کہ تاکہ جو ہے ہم اسی انداز سے سوچنے پہ مجبور ہوں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی بہت اہم ٹاپک کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ دیکھیے اٹس ویری نیچرل ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز سے الفت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے، احسان کا لیول نہیں لا سکتے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کیسے محبت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، جبکہ آپ کو ہزاروں قسم کی سٹوریز ملتی رہتی ہیں، کبھی کچھ کہ یہ غلطی کی انہوں نے، یہ غلطی کی. تو بجائے اس کے کہ صحابہ کی جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ آپ دیکھیں، زیادہ تر آپ کو یہی ملتا ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیے، اس کو بالکل پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن شخص وہی ہو سکتا ہے جب تک وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے ماں باپ اور ساری محبت کرنے والی چیزوں سے زیادہ نہ چاہے، زیادہ محبت نہ کرے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ، اور ہم سب کو آنےسٹ ہونا چاہیے، جب تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں ہو تو اس کا مطلب ہم صحیح مومن نہیں ہو سکتے. لیکن محبت کیسے ہو؟ ہم چھوٹے تھے، ہم بڑے ہوئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں، ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھایا، بتایا. ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں، تو یہ ساری ہماری تربیت کا حصہ ہوا. لیکن لیٹس سے کہ کوئی ایسے بچے ہیں جن کی تربیت نہیں ہو سکی، یا تو جن کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی، یا یہ کہ ان کے ماں باپ خود دین کے اوپر صحیح سے نہیں تھے. تو اب وہ اپنے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صحابہ کی محبت کیسے پیدا کریں؟ یہ سوال میرے ذہن میں تقریباً 8-10 سال پہلے آیا، اور میں خود اپنے بہت ہی تکلیف میں تھا کہ میں تو واقعی، اگر اماں ابا کی بات آ جائے تو ہم تو جان دے دیتے ہیں اپنی، لیکن اللہ اور رسول کی بات آئے تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے. استغفر اللہ. تو پھر بہت سے بزرگوں سے میں نے یہ سوال بھی پوچھا، تو انہوں نے جو بتایا، جو چیز میرے سمجھ میں آئی، کہ دیکھیے آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھئی وہ کس خاندان سے ہے، کہاں رہتا ہے، کس محلے میں رہتا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، وہ کیا چیز کھانے میں پسند کرتا ہے، یہ ساری باتیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس سے الفت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جانتے بہت ہیں. ایک عام شخص جو ایک آپ کو بس میں ملا یا کہیں راستے میں ملا، آپ کتنا بھی اچھا آپ کے ساتھ بیہیو کرے، آپ کو اچانک سے اس سے الفت نہیں ہوتی، محبت اچانک سے نہیں ہو جاتی. آپ کو محبت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ کسی کے بارے میں جانتے ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ آ گئی کہ ہم اپنے اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں. ہم محبت کیسے کریں؟ ہم جانتے ہی نہیں. تو ہم مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. ہم مانتے تو ہیں ہاں اللہ ایک ہے، اللہ کا ایک آخری نبی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں. تو اس لیے سب سے پہلی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں. اللہ تو وہ کیسے جانیں گے؟ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کو ہم قرآن کے ذریعے جانیں گے. قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہیں ان کو ایکسپلین کر کے تفصیل سے ہمیں کس نے بتائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حیات طیبہ کو آپ اسٹڈی کریں، ان کی پیدائش سے ان کے وصال تک، اور ایک ایک قربانی جو انہوں نے دی اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، انسانوں کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، تو ہمارے دل میں تھوڑی سی ان سے انسیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. آپ بہت تفصیل سے سیرت النبی پڑھیے، آپ یقین کریں، یہ میرا آپ سے وہ ہے، ایشورنس دے رہا ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ سنسیئرلی پڑھیے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول دونوں سے محبت ہو جائے گی. اچھا، اب حضور صحابہ جو ہیں وہ کون ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور مال سے زیادہ محبت کرنے والے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، ان کے ساتھ وقت گزارنے والے، غلطیاں کر کے اس کے اوپر ان کو جو ٹوکا جاتا تھا اس میں اپنے آپ کو صحیح کرنے والے، پوری زندگی ان کی. اور ان تمام صحابہ میں سب سے کبار صحابہ کون ہیں؟ حضرت یہ چاروں خلفاء. اور ان چاروں خلفاء میں سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. تو ہمیں اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے. یو ہیو ٹو اویئر یور سیلف کہ آخر یہ لوگ ہیں کون، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے جو نبی ہیں وہ کون ہیں. اب قرآن شریف میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے جو اپنے لیے اطاعت کرنے کو کہا ہے وہی چیز کہا ہے رسول کی بھی اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے تھے، وہی کہتے تھے جو جو اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا تھا. تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اللہ کے بعد سب سے ٹاپ لیول درجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اور اللہ کا پیغام لانے والا وہی تھا. اس کے بعد اب ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو نبی تھا اس لیے اس نے ایسا کر لیا، یہ تو نبی تھا اس لیے. عام انسان تھے صحابہ، عام انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن چلیں ان کو ایک نبی کا درجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی خاص ان سے ایک کمیونیکیشن تھی. لیکن عام انسان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور پھر اس کے بعد سلسلہ سلسلہ جاری ہے یہ تمام صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین. تو جب تک ہم ان کے بارے میں جانیں گے نہیں، ہم ان سے محبت کیسے کریں گے؟ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب سے، کہ پلیز اللہ کو جانیں. مان تو ہم لیتے ہیں لیکن اللہ کو جانیں، پہچانیں، اللہ سے دوستی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، پہچانیں، ان کی سنتوں سے دوستی کریں، ان کی سنتوں سے محبت کریں. جب آپ ان کی سنتوں سے محبت کریں گے تو ان سے خود سے محبت ہوگی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی. تو صحابہ کرام کا بالکل اسی طرح ہے کہ پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ سب سے بہتر دور جو ہے وہ میرا دور ہے، اس پوری کائنات میں، پوری زندگی میں، ڈے ون سے. یعنی آپ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا وہ بھی ملا لیں، ان کے دور بھی ملا لیں، تو اس میں سب سے اچھا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دور ہے. میرے بعد میرے صحابہ کا دور ہے. کون سے صحابہ؟ یہی چار خلفۂ راشدین، اور اس کے بعد پھر جو دوسرے صحابہ کرام آئے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت بیوٹیفل سوال کیا ہے کہ ہم آخر ان کو رول ماڈل بنائیں کیسے. جب آپ مائیکل جیکسن کے گانے دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ اس کا ڈانس دیکھتے ہیں، یا دوسری جو خواتین ہیں وہ اپنا بہت زبردست قسم کی ساری دنیا ان کے پیچھے مرتی ہے، ان کے کانسرٹس میں جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اس کی آواز، اس کے لہجے، اس کی باتیں، اس کی شکل سے اتنا مروب ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ کانسرٹس میں جا کے پھر لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں، جوش کے عالم میں، جذب کے عالم میں، پھر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اور یہ اس چیز کے لیے ہے جو ایک دن فنا ہو جانے والی چیز ہے. آپ کانسرٹ گئے، آپ گھر آئے، ختم. ایک اسپورٹس کا آپ کا، ہمارے پاکستانی لحاظ سے کرکٹ کا لے لیجئے، ہمارے رول ماڈلز بن جاتے ہیں. ہم عمران خان ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن چکا تھا، بابر اعظم آج کے زمانے میں ہے. اسی طرح سے آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں ہر کوئی ہم اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان بزرگوں سے کہ جو اپنے بچوں کو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا کتنا کامیاب انسان ہے، اس نے نیو یارک میں جو ہے وہ جو ہے فلاں بینک میں کام کرتا ہے اور یہ بلینز آف ڈالرز کماتا ہے، تم بھی ایسے بنو، تم بھی بل گیٹس کی طرح بنو، تم بھی اسٹیو جابس کی طرح بنو، دیکھو اس نے ایپل کی کمپنی کھڑی کر دی. تو سبحان اللہ، یہ چیزیں ہمارے اندر پھر کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں، اگر میں آئی ٹی فیلڈ میں ہوں تو مجھے بل گیٹس کی طرح بننا ہے. اگر میں کمپیوٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، میرا ذریعہ معاش بھی وہی فیلڈ ہے، تو میں اسٹیو جابس کو بہت پسند کرتا ہوں. اور اس کے بعد مجھے گوگل میں جاب کرنی ہے، مجھے ایپل. ان تمام چیزوں میں آپ کو منع نہیں ہے، سبحان اللہ آپ پروگریس کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کو پہنچنا کہاں ہے. یہ 2 دن کی دنیا ہے، ابھی آنکھ بند ہوگی، لوگ جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو بھول جائیں گے. آپ یقین کریں، آپ کتنے بھی مشہور ہوں، آہستہ 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 دنیا بھول جاتی ہے. تو آپ کو اسے یاد رکھیں
جو اگر آپ کو یاد رکھے گا تو آپ کی آخرت بن جائے گی. یہ ہے سارا اس دنیا کا کھیل. اور ہم لوگوں کو بہت، یعنی کہ ہم سب اپنے اپنے آپ کو کسی نہ کسی آ، کسی نہ کسی مدرسے سے، کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے جوڑ کے رکھتے ہیں. اب اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اللہ کے دین کا کام ہو، جہاں بھی آپ جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ سوچیں کہ اگر آپ اس پارٹی کے ساتھ یا اس جماعت کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، آپ کے گناہ بھی نہیں چھٹ رہے، اور آپ کی جو عبادات ہیں ان میں انکریز نہیں کر رہے آپ، تو اس کا مطلب یہ کہ یو آر جسٹ اسپننگ یور ویلز. بھلے آپ اسنا کے ساتھ لگے ہوں، اکنا کے ساتھ لگے ہوں، آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوں، الحمدللہ ونڈرفل کام کر رہے ہیں یہ لوگ. لیکن بعض اوقات ہم اپنے ویلز اسپن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم چلے گئے، نماز پڑھ لی، فلاں شیخ کا بیان سن لیا، بہت اچھا زبردست، گھر آئے سکون، لیکن ہماری زندگی میں چینجز نہیں آ رہے. ہمارا قلب جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے. تو آپ سوچیے پھر ان اوقات کا کیا فائدہ ہے. آپ بڑی بڑی تقریریں سن لیں، ذاکر نائک آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، آپ کسی کو بھی سن لیں، بہترین، مطلب وہ تو بڑے بڑے ولی اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا چینج آ رہا ہے. ہم بحث و مباحثے میں تو بول دیتے ہیں کہ بھائی شیخ اکبر جو ہیں وہ یہ تھے، اور ابن تیمیہ جو ہیں یہ تھے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. لیکن سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے اندر چینجز کیوں نہیں آ رہے. ساری دنیا صرف ایک فتنے کی طرف جا رہی ہے، اور ہم لوگ اس میں شامل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑا اچھا سوچتے ہیں، ہم سب شامل ہیں کیونکہ ہم اسی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ اپنے محلے کی حفاظت نہیں کریں گے، آگ لگ گئی، اور آپ اپنے گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں اور محلے میں آگ لگ گئی، آپ کے گھر تک بھی آگ پہنچ جائے گی. آپ کا کام ہے کہ آپ نکل کے پڑوس کے گھر کی آگ بجھائیں تاکہ آپ کے گھر میں آگ نہ آئے. یہ سب چیزیں ہم بھول گئے ہیں. تو آپ نے جو ایک ایسے ٹاپک پہ ٹچ کیا ہے کہ میرے خیال میں دیٹس دی ایسنس آف ایوری کلاس دیٹ وی ہیو. ایوری ٹائم وی ریسائٹ قرآن، ایوری ٹائم وی ٹاک اباؤٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز احادیث، اگر یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اینڈ آف دا ڈے آپ اپنا اسیس کریں کہ آج سے 1 سال پہلے بھی میں ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہوں، میرے اندر جو چھوٹی چھوٹی اخلاقی برائیاں تھیں وہ آج بھی بہتر نہیں ہوئی ہیں، تو پھر آپ اس کو مطلب ری تھنک کیجئے کہ ایم آئی ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ. میں تو صرف اپنے دل کو تسلی کے لیے ساری چیزیں کر لیتا ہوں. سبحان اللہ، آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ایبل ٹو ایکسپلین اٹ، لیکن یہ میرے اپنے دل کی بات ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم سب انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے پاس انشاءاللہ بغیر شرمندگی کے پہنچ جائیں گے. جزاک اللہ خیر. سوری تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن جی ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ خیر، بہت ہی ماشاءاللہ سے ایکسپلینیشن ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ بھی آپ کے کچھ بولڈ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگیوں کو اور کریکٹ اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا بولڈ کر دیا کریں کہ بھی کس سابق بالکل سے ہم نے بہت سے بولڈ پوائنٹس سیکھے ہیں. کیونکہ پھر ہماری زندگی کے اندر جو نا یہ نہیں ہے کہ صرف چند پوائنٹس اٹھا لیں ہماری زندگی کے، ہمارا 24 گھنٹہ اللہ کے احکامات وسلم کی سنت کے حساب سے چلے. کیونکہ بالکل زیادہ میرے پیشنٹس بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انجوائمنٹ کرنا بھی تو حق ہے. میں نے کہا کہ ایسا انجوائمنٹ نہیں کریں کہ جس کو آپ کو ذہن اور روح کو مجروح کر دے، آپ کو تکلیف دے دے. جیسے ہم مسلمان ہیں تو وہی جو چیز، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو نماز میں فلم گھوم رہی ہوتی ہے، 4 رکعت ختم بھی ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو ہمارا بالکل کوئی کام ایسا نہیں ہو جو ہماری عبادات میں، اللہ کے احکامات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو ہے خوشو خضو میں فرق آ. جب تک خوشو خضو نہیں ہوتا ہے تو اس درجے پہ یا ایکسیپٹیبل لیول پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تو ہم کو یہ بھی گائڈ کیجیے کہ بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو جس طرح سے آپ نے ایکسپلینیشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آسانیاں پیدا کریں کہ بھی دائی کے طور پہ کام ہے آپ کا بے پناہ اونچا. تو کیونکہ آپ اگر ہم آپ سے ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو سکھا بھی رہے ہیں کورس، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بھی یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ آپ ہفتے میں ایک سیشن ہوتا ہے، کورس بے پناہ نالج ہے، اور باقی دن جو ہے بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمارے کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھی یہ اس طریقے سے ہے کہ بھی ہماری گاڑی خراب ہو چکی ہے اور آپ نے AAA کال کیا ہوا ہے اور جمپ اسٹارٹ کروایا ہے. اس کے بعد اس آدمی کو چاہیے کہ اس گاڑی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ڈیسٹینی تک لے کے چلے جائے گا.
اس کے نیچے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایکسلنٹ ریمارکس، کیونکہ آپ نے وہ ٹرپل اے سے بہت اچھا جمپ اسٹارٹ سے سیکھ لیا. لیکن اگر ہم بار بار جمپ اسٹارٹ کریں گے تو ہماری زندگی، ہماری کار تباہ ہو جائے گی، آٹومیشن. تو ہم ہر بالکل جمپ اسٹارٹ جو چاہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو، 2 ہفتہ، بس اس میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ بھی آپ کے میسج سے، آپ کے ورڈ سے اس کو ریویژن کریں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. کیونکہ ہم کو ہسٹری نہیں پڑھنی ہے صرف، ہم اپنے آپ زندگی کو چینج کرنے کے لیے اس کو روح میں اتارنا ہے. جب تک روح میں نہیں اترے گی تو ہماری زندگی میں فرق نہیں آئے گا. تھوڑا سا آپ دے دیجیے. آپ نے تو ویسے بہت دے دیا، لیکن پھر تھوڑا سا اور کلیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. نہیں، جزاک اللہ. آپ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ایگزیکٹلی وہی میں نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں ہماری زندگی میں چینج آنا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں چینج نہیں آ رہا تو پھر واقعی پھر ہمیں وی ہیو ٹو ری تھنک کہ واٹ آر وی ڈوئنگ. اور اس چینج لانے کے لیے پھر آپ کو اللہ سے تعلق پیدا کرنا. دیکھیں، جو آپ نے انٹرٹینمنٹ کی بات کی نا، آپ یقین کیجئے آپ تھوڑا سا اللہ کے قریب آئیے، تھوڑا سا، اور پھر تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کیجئے، آپ کو انہی چیزوں میں مزہ آنے لگے گا. آپ یقین کریں، آپ انجوائے کریں گے. آپ اگر اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں اللہ کے قریب آنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کے لیے، آپ کو اتنا پیشن ہو جائے گا اس چیز کا کہ دین آپ کسی پارٹی میں بھی جا کے وہ انجوائے نہیں کر سکتے جو انٹرٹینمنٹ آپ کی یہ ہوگی. تو ہماری انٹرٹینمنٹ، حلال انٹرٹینمنٹ جو ہیں وہ مطلب ایوری تھنگ. آپ اپنے دوستوں سے بات کیجئے، کتابیں پڑھیے، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کر لیجیے. ہر چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ شروع کر کے. میں اپنے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے دوست ہیں، سب سے کہتا ہوں یار ایک کتاب کو سلیکٹ کرو، اچھی کتاب، اور اس کو اپنے سرہانے رکھ لو، اور روزانہ اس کا صرف 3-4 لائنیں پڑھ لو سونے سے پہلے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے 2 مہینے بعد تمہاری ایسی عادت پڑے گی کہ تم آدھی آدھی کتاب، یہ میں اپنی اگزامپل بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ بچپن سے کتابیں تو پڑھتا تھا، لیکن امریکہ آ کے کورس وورس وقت میں بہت سی چیزیں وہ ہو گئی تھی، یعنی کہ عادت ختم ہو گئی تھی. میں نے اسی طرح سے شروع کیا، ایک چھوٹی سی کتاب رکھتا تھا اچھی. اب یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آدھی آدھی کتاب پڑھ جاتا ہوں میں رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی وہ موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ تجسس برقرار رہتا ہے. اور پھر میری اپنی یہ ہے کہ میں فکشن نہیں پڑھتا. میں نے بچپن میں نسیم حجازی کے تاریخی ناول پڑھے تھے، الحمدللہ اس سے بھی میری اردو میں بہتری آئی اور تاریخ میں بھی. لیکن یہ کہ وہ ایک فکشن تھی تھوڑی بہت. لیکن اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں، میرے بچے خود کہتے ہیں کہ بابا آپ نان فکشن میں کیسے انٹرسٹ لیتے ہیں، مطلب وی کینٹ ایون ریڈ 1 پیج. تو میں کہتا ہوں یہ بیٹا اپنے شوق کی بات ہے. تمہیں فکشن جو ہے وہ جھوٹ ہے، گڑی ہوئی باتیں ہیں. اس میں تمہارے جذبات کو اوپر لے جا رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں. ایک غم کا سین ہے تو آپ بالکل ڈاؤن ہو گئے، ایک خوشی کا سین بتا دیا، لیکن سب فکشن ہے، سب نان سینس. نان سینس سے مراد یہ کہ ناٹ ٹرو. تو آپ حقیقی چیزیں کیوں نہ پڑھیں جو تاریخ میں ہوا ہے، جو ہمارے مسلمانوں نے اتنے اچھے اچھے وقت گزارے ہیں، ہمارے صحابہ کرام نے جو جنگیں ہوئی ہیں، جو امن کے زمانے میں جو سلطنتیں چلی ہیں، وہ سب چیزیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پڑھیں، انہوں نے کوئی تو جنگ و جدل تو نہیں کیا، لیکن پورے معاشرے کو بدل دیا ود ان 2 ایئرس، پورے معاشرے کو. تو اب ان کو اسی میں مزہ آنے لگا تھا. تو اس وجہ سے ہمیں، مجھے اپنی والدہ کی ایک بات یاد آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بہت تہجد گزار تھیں. تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ امی آپ اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، مطلب آپ کو، مطلب ہمیں تو بڑی مشکل سے 2 فرض 4 فرض پڑھ کے. تو امی نے کہا تھا کہ ہمیں مزہ آتا ہے عامر اس میں، ہم انجوائے کرتے ہیں، تم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر کے انجوائے کرتے ہو، ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لیول پہ پہنچا دے کہ ہمیں اپنے اللہ کی عبادت میں مزہ آئے، ہمیں اللہ کی باتیں کرنے میں مزہ آئے، ہمیں اس قرآن پڑھنے میں مزہ آئے. قرآن کی جو غنا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو میوزک ہے، ہم آج اس کو میوزک کہہ رہے ہیں، قرآن شریف کی جو دل میں اترنے والی ایک زبردست قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے، وہ اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ آپ سوچیں پھر ہم کسی سے ڈریں گے نہیں نا. ہم اللہ کا دوست ہیں اور قرآن کو ہم ایز اے انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں، تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، موت آ گئی تو ہم تیار ہیں. لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں. یہ اگر ہماری زندگی بن جائے گی، یقین کریں اتنا سکون ملے گا. رات کو سونے میں سکون، بھائی موت آ گئی ٹھیک ہے، ہم تو پڑھ کے سو رہے ہیں، اللہ کی دعائیں پڑھ کے سو رہے ہیں. صبح اٹھے گاڑی میں جا رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، مر گئے تو مر گئے، زخمی ہو گئے تو ہو گئے. تو یہ جو خوف ہے نا، ہمیں 2 چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں. ایک ہوتا ہے غم،
ایک ہوتا ہے خوف. غم ہوتا ہے پرانی باتوں پہ کہ یار دیکھو میرا ایک اچھا دوست تھا بچھڑ گیا، یار میری والدہ والد کا انتقال ہو گیا. یہ غم ہے کہ میری پراپرٹی ضائع ہو گئی، میرا یہ سب غم ہے. جو آگے آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خوف ہوتا ہے. یار کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں یار میرے کہیں چاہنے والوں کی طبیعتیں نہ خراب ہو جائیں، یار کہیں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ سب خوف ہوتے ہیں. تو آپ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے جو ہے امید اور خوف کے درمیان رہ کے محبت کرتے ہیں. اور جب ایک دفعہ آپ کو اللہ سے امید ہو گئی اور پھر اللہ سے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ حسبی اللہ، تو میرے لیے کافی ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون. حسبی اللہ، نہ مجھے ایون کہ ماں باپ کی مجھے خدمت کرنے کی ہے، لیکن میں اپنے حقوق کسی کے اوپر تھوپوں گا نہیں. میں لوگوں کے حقوق پورے کروں گا اور مجھے تو کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا. یقین کریں اس دنیا میں دولت، مال، عزت، شہرت، سکون سب کچھ دے گا، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ آخرت بھی مل جائے گی. تو یہ بڑا وہ معاملہ ہے. اور اس میں یہ مت سوچیں کہ ہم کسی وقت جاب پہ لگ جاتے ہیں تو تھوڑا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں، یہ بحیثیت انسان ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جنت اور دوزخ سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہم لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز کہ تم بار بار واپس آؤ، بار بار اپنی تجدید کرو، تجدید اللہ سے جو عہد ہے وہ کرو. نماز اسی لیے 5 وقت دن میں. آپ تھوڑا دنیا میں جاتے ہو، کماتے ہو، اپنے فیملی کے لیے، سب کے لیے محنت کرتے ہو، پھر ایک دم سے آپ بھول جاتے ہو اللہ کو، تو آپ واپس آؤ، ظہر کی نماز پڑھ لو، پھر جاؤ، پھر واپس آؤ عصر کی نماز. تو اللہ کی جو حکمت بھری دنیا ہے، اس کو ہم سمجھ لینا تو ایوری تھنگ ول بیکم ایزی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ اب ہم اوپن ڈسکشن میں ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے پاس ذہن میں کوئی بھی سوال ہو aside from today's class, inshallah we can do that. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. فہد کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. So I wanted to get your thoughts. یہ جو I read a little bit about Abu Bakr. I didn't catch the whole talk, but I caught the end of it. And part of his story is that he bought slaves and then freed them. ہے نا؟ So can you talk a little bit more about this, how this applies to us in our modern world, because we don't have slavery in the same sense, but in the sense we kind of do in terms of our systematic problems we have. So how can Sure. we be of benefit to others that are quote unquote in this slavery? Jazakallah khair. Sure. Jazakallah khair. Very good question. So I'm going to answer it according to my understanding and knowledge, inshallah. So of course, slavery does not exist anymore. As a matter of fact, whatever we call slavery in that time, even recently when Americans and North Americans and British, when they brought slaves from Africa, even this slavery was not comparable to what slavery we had during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So first of all, the slavery definition is different. So but the concept is the same. So what I feel like, what I understand, کہ slavery اس زمانے میں جو تھی نا، وہ کسی شخص کو what slavery at that time meant کہ you own that person. Owning means you can kill him, you can kill the person, you can humiliate the person, you can beat the person up, no consequence. تو یعنی سلیو اس طرح کی پراپرٹی ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ایک چیز خرید لی، اب اس کو آپ توڑ دیں، پھینک دیں، جلا دیں، no one is going to ask you question. This was the similar society at that time کہ سلیو جب آپ کا ہو جاتا تھا you could do anything. تو آپ سوچو ایک انسان ہے، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، لیکن یہ کہ وہ بیسیکلی ٹو بی ویری آنےسٹ وہ ایک سیم انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ سلیو ہے، آپ ماسٹر ہو. تو ماسٹر اور سلیو کا جو اس زمانے میں ریلیشن شپ تھا، اٹ واز ویری ویری ڈفرنٹ. یو کمپلیٹلی اون دس پرسن. اگر تم اس کو قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ایون وہاں کا معاشرہ، جسٹس سسٹم بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کہتا او اچھا اس کا سلیو تھا، ٹھیک ہے مار دو، کچھ نہیں ہوتا. تو آج کے دور میں اب دیکھو سلیو کا اس ڈیفینیشن کو لیں، اگر ہم کانسیپٹ لیں تو آج کے دور میں کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ واٹ آر وی سلیوز آف. ہمارا ماسٹر کون ہے اور ہم میں سے سلیو کون ہے
اور ہم میں سے ماسٹر کون ہے. تو وہ کانسیپٹ تو وہی چلا آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھو کہ آج کل کے زمانے میں ہماری تھاٹ سلیو ہیں, ہماری آئیڈیالوجی ایز اے سلیوری چل رہی ہے. اب میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. وی لیوڈ انڈر برٹش رول ایز اے سلیو, ایز پریٹی مچ سلیوز, کیونکہ دے رولڈ, چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو یا مسلمان. پورے انڈیا میں 1857 سے لے کے 1947 تک جو ہے وہ برٹش راج تھا, برٹش رول تھا. سو دے پریٹی مچ رولڈ اینڈ ڈیلٹ ود دی ریسٹ آف دی کمیونٹی ایز سلیوز. لیکن اب کیا ہوا کہ وہ سلیوری تو وہ والی تو ختم ہو گئی, بیکاز ناؤ دے آر ناٹ آن ٹاپ آف اس. لیکن ہمارے جو ذہنوں میں سلیوری ہے نا, our thoughts, our minds, our ideologies, we are slaves. Slaves of who? Big powers. Slaves of what? Wealth. Slave of what? Fame. تو ہم لوگ آج غلام ہیں. Honestly, I think it's exactly the same way کہ ہم غلام ہیں پیسے کے, ہم غلام ہیں شہرت کے, ہم غلام ہیں بڑی پاورز کے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم امریکہ, انگلینڈ اور یہ بڑی بڑی جو پاورز ہیں ایز اے کنٹری, اگر ہم ان کے سامنے سجدے نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی, ہمارے لوگ مر جائیں گے, ہم بھی تتر بتر ہو جائیں گے. تو بیسیکلی وی ہیو بیکم سلیوز آف دیز پاورز. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ what you are doing, Fawad, what I am doing, inshallah this is what we are trying to do. We are bringing this awareness in people's mind کہ please come out of slavery. اپنے ذہنوں کو آزاد کرو. یعنی جب آپ اللہ کی سلیوری میں آتے ہو, then you become free from every other master. تو آج کے دور میں بھی اور قیامت تک یہی ہوگا کہ ہمیں کانسیپٹس وہی رہیں گے لیکن حالات بدل جائیں گے. کیونکہ جیسا میں نے کہا سلیوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈفرینٹ تھی, یہ ابھی 18 سینچری میں, 17 سینچری میں, 16 سینچری میں سلیوری بالکل ڈفرینٹ تھی, اور آج سلیوری بالکل ڈفرینٹ ہے. تو لیٹس سے آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سلیو کو آزاد کرنے کا, کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. تو many Muslims think nowadays کہ بھئی how can slavery do not exist, so how can I earn that much reward by freeing a slave? What does that mean? میرے خیال میں, this is my personal opinion, لیکن میرے خیال میں آج اگر تم کسی کے ذہن کو آزاد کر دیتے ہو, صرف اللہ کی سلیوری لے آؤ کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور کسی کے غلام نہیں ہیں. میری جاب چلی جائے, رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. میرے پاس اتنی شہرت نہ ہو, آئی ڈونٹ کیئر, میں تو اللہ کا دوست ہونا چاہتا ہوں. If you bring this value in even one person, it means that you have freed him from the slavery of thought, slavery of ideology. اللہ عالم, یہ میری اپنی سوچ ہے, لیکن if you have anything to add, inshallah, go ahead, because I know you have also been very helpful to the community. You have been spreading, you've been part of dawah programs, so you probably understand what I'm saying. Thank you so much. No, you make some really, really nice points. Good points. Jazakallah khair. And I think just really nice to hear you. Good to see you. Thank you. جزاک اللہ خیر, تھینک یو. جی دیکھیں, آپ ماشاء اللہ جو کوئی سوال پوچھتا ہے یا کوئی اپنے تھاٹس کو شیئر کرتا ہے, تو ہاؤ وی گو into details and we learn from each other. تو فواد ماشاء اللہ is a very good boy, is a part of our community. ابھی تو یہ شاید ڈیلس میں موو ہو گئے, لیکن ماشاء اللہ he was brought up in Islamic school and he was part of Dawah program and all that. تو آج یہ ہماری کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں just to learn, just to move forward, ماشاء اللہ. تو پلیز آپ لوگ بھی سوال کرنے سے نہ جھجکیں, سوال کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے, you need to ask. چلیں, last chance if you have any comment, any. جی سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سر, کلاس بہت اچھی رہی ہے آج کی. الحمدللہ. ویسے کوشچن تو کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے تفصیل تو ماشاء اللہ بہت اچھی سے بتایا ہے. تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی یعنی کہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو ہم ایک کلاس میں کور نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس لحاظ سے پھر بھی کافی چیزوں کا پتہ لگا ہے جو پہلے پتہ نہیں تھا. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سر. تو بس کمنٹ تھا چھوٹا سا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے میری جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو
लंबी जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे और आप लोगों का इसी तरह साया हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि कैसे हम मतलब कि कैसे वो डॉट जिस तरह हमारी क्लास का नाम है कैसे जुड़ गए हैं, ये कि आप यकीन करें हफ्ते में एक क्लास होती है लेकिन पूरा हफ्ता इंतजार होता है कि कब क्लास होनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वेट रहता अल्हम्दुलिल्लाह। है कि संडे आएगा तो क्लास लेनी है। तो बस अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपनी खातिर हमें सबको जोड़े रखे इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ताकि खातिर जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आप ही लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत की वजह से मेरा भी दिल क्लास में लगा रहता है और अच्छा लगता है, सब लोग आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको भी जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं जितना बेहतर से बेहतर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जो मेरी अपनी थॉट्स हैं, यकीनन हर इंसान की अपनी थॉट्स होती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दिस क्लास इन लिटरल मीनिंग के पार्टिसिपेट। अगर पार्टिसिपेशन होगी तो फिर बहुत मज़ा आएगा, फिर ये भी हमारी एंटरटेनमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हम लोगों को सहाबा कराम की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की मोहब्बत और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हमें उनको अपना रोल मॉडल बनाए। अगर आप लोग एक अच्छे घुड़सवार हैं तो हज़रत सुहैब रूमी की हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप एक अच्छे मुक़र्रिर हैं तो हम किसी ऐसे सहाबी को पढ़ेंगे जो अच्छे मुक़र्रिर थे। अगर आप बहुत ज़्यादा हलावत है आपकी ज़ुबान में, तबीयत में, तो हम ऐसे सहाबियों को पढ़ेंगे। तो हमारे पास हर ट्रेट के लिए कोई ना कोई सहाबी की मिसाल मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने आप को सहाबियों से जोड़ते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और आप यकीन करें हमारी पर्सनैलिटीज़ में इंशाल्लाह वो चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो जो दुनिया में हम ख्वाहिश करते हैं वो हमें अल्लाह ताला दीन के ज़रिए ही दे देगा। हमें कोई दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अगला टॉपिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। वो भी एक एग्ज़ेम्पलरी और अनबिलीवेबल उनकी ज़िंदगी है और ख़ास तौर से उनकी खिलाफत जो 10 साल की है, उसको स्टडी करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।